ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی یہ 24ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ کو ہم بتائیں گے تراویح کے فضائل اور اس کے مسائل۔ تراویح یا رات کی نماز، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز رمضان مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کی ترغیب دلائی ہے اور الگ الگ طریقے سے اس کا شوق دلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان، سورہ نمبر 25، آیت نمبر 64۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف اس طرح سے فرمائی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، آیت نمبر 16، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی کروٹیں اور جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 18، کہ یہ لوگ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کا شوق دلاتے ہوئے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام، سنن ابن ماجہ، ابواب الاطعمہ، حدیث نمبر 2351۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتہ ناتا جوڑو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں، جب نیند میں ہوں، اس وقت نماز پڑھو، تم اپنے رب کی جنت میں حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نیکیوں پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، انہی میں سے ایک اہم نیکی اور ایک اہم بھلائی کی چیز رات کی نماز بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں، جب نیند میں ہوں، اس وقت اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ ناظرین محترم، تراویح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص تراویح کی نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر 37۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کی نماز پڑھے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی جو شخص تراویح کی نماز اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور تراویح کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو
صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ عن عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت لو شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1332۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ قبیلہ قزاع کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اس بات کا اقرار کروں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور تراویح کی نماز پڑھوں، تو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ گویا جو شخص رمضان کے روزے رکھتے ہوئے تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی بھلائی کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق بھی دلایا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، ارواء الغلیل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 447۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے ہم کو تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 22 روزے گزر گئے، 23ویں کی 1/3 رات گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے 24ویں کی رات ہمیں تراویح کی نماز نہ پڑھائی، پھر 25ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات گزرنے کے بعد تراویح پڑھائی۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا ہوتا کہ آپ قیام لمبا کرتے، زیادہ دیر تک تراویح کی نماز پڑھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی، گویا کہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو شخص امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے تو اس کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں کی رات ہم کو تراویح نہیں پڑھائی، پھر 27ویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور تراویح کی نماز پڑھائی، اور اتنا لمبا قیام کیا، اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے کہ ہمیں فلاح کے چھوٹنے کا ڈر ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہو گیا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک وہ نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھے، لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے 8 رکعت سے زیادہ تو اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کے موقع پر بہت ساری مسجدوں میں 8 اور 20 کا اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جو 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ دونوں گروہ اور دونوں جماعت افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ ہم جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور اسلاف کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان جو کچھ بھی اختلاف ہوا
وہ اجتہادی اختلاف تھا، وہ دشمنی نہیں ہوئی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا و فساد نہیں ہوا 8 رکعت یا 20 رکعت کو لے کر، بلکہ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دونوں بات کی گنجائش ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں تحفہ رمضان لے کر پھر سے حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کے روح پرور سلسلے میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم کو ملتا ہے۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ صحیح بخاری کتاب التراویح حدیث نمبر 2013۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی لمبی اور کتنی عمدہ ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تو تم یہ مت پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی لمبی اور کتنی اچھی ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ جہاں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے، وہیں ہم کو یہ بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اسلاف کے اندر بھی رات کی نمازوں کے بارے میں اختلاف رہا ہے۔ کچھ لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں، کچھ لوگ 36 رکعت کے قائل ہیں، اور کچھ لوگ 41 رکعت کے بھی قائل ہیں۔ تو گویا رات کی نماز کے اندر کافی گنجائش ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو شخص لمبا قیام کرے، لمبی قرات کرے اور لمبا سجدہ کرے تو وہ رکعت کی تعداد کم کر لے، اور جس شخص کا قیام چھوٹا ہو، سجدے چھوٹے ہوں، قرات مختصر ہو، وہ نمازوں کی تعداد کو بڑھا لے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کا شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے اور اسلاف کے جب عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں یہی نہیں ملتا کہ تراویح کی نماز کو لے کر ان کے درمیان گروپ بن گئے ہوں، مختلف جماعتیں بن گئی ہوں اور ان کے درمیان فتنہ اور فساد ہوا ہو۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، آدمی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جس قسم کا اختلاف ہے وہ انتہائی امت کو نقصان پہنچانے والا ہے، یہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والا اختلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اختلاف کرنے سے کہ اے لوگو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ اے لوگو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں اس سلسلے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تشدد سے اور غلو سے بچنا چاہیے، اسی میں امت کی کامیابی ہے۔ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ جب صحابہ کرام کے درمیان اس سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو ہم اور آپ آپس میں کیوں جھگڑتے ہیں؟ ہم اور آپ آپس میں اس معاملے کو لے کر کیوں لڑتے ہیں؟ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ان کے زمانے میں بہت سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر الگ الگ جماعتوں میں نماز پڑھتے تھے، الگ الگ اماموں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے، ایک آدمی کے پیچھے، کچھ لوگ ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1906، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور پھر لوگ اسی پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اختلاف سے بچے، انتشار سے بچے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو انا کا مسئلہ بنایا جائے، جس کو لے کر کوئی فتنہ کھڑا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ تراویح میں سنت یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھے، اور پھر تراویح کے اندر ایک بات یہ بھی ہمارے یہاں سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہے کہ لوگ 3 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کیا تو اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1347، کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کیا اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ بعض مسجدوں میں شبینہ کا رواج ہے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا۔ یہ عمل بالکل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل بالکل سنت کے خلاف ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1348، کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ شبینہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے سلسلے میں تراویح کے اندر، وہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں تراویح کی نماز بہت جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ وہ حروف کٹ جاتے ہیں، یا علمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حافظوں کی تعریف کی جاتی ہے، اور لوگ انہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں تراویح کی نماز جلدی ہو جائے۔ ناظرین محترم، یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنا چاہیے، چاہے وہ تراویح میں پڑھیں یا تراویح کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ یہ حکم عام مومنین کے لیے بھی ہے۔ جو بھی مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرے، چاہے وہ رمضان میں تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرے، یا عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، یا نماز کے اندر قرآن پاک پڑھے، اسے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہاں میں تراویح کے سلسلے میں 1-2 بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں تراویح کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں اکیلی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو وہ مسجد میں تراویح کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن کئی شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شرعی پردے کے ساتھ نکلیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خوشبو عطر وغیرہ لگا کر نہ نکلیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی تراویح کے لیے باقاعدہ انتظام ہو، اہتمام کیا گیا ہو ان کے لیے الگ سے تراویح پڑھنے کا۔
اس کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں اپنا امام تعین کر لیں، عورتوں کے اندر جو پڑھی لکھی ہے یا جو حافظہ قرآن ہے، تو وہ اگر تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں تو یہ بہتر ہے۔ اب میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتنے سے بچائے، جھگڑے سے بچائے، اختلاف سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ایک جسم کی مانند بنائے، اور جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تراویح کے مسئلے کو لے کر اس کو ایک ایشو بناتے ہیں، ایک حساس موضوع بناتے ہیں، اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، یکجہتی ہو، اور امت ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، نہ کہ امت انتشار اور افتراق کا شکار ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تراویح کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ میں ہونے والے تمام اعمال کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا